السلام علیکم محترم ناظرین، میں آج حضرت رابعہ بصری کی زندگی کا بہت خوبصورت واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ اس خوبصورت واقعے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ، اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت رابعہ بصری نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں اور اللہ کی ولیہ تھیں۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ نیک و پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والی عورت تھیں، دن کو روزہ رکھتیں اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتیں۔ آپ کے سامنے جب کوئی جہنم کا ذکر کیا کرتا تو خوف خدا کے باعث بے ہوش ہو جایا کرتیں۔ آپ نے ننگے پاؤں بیت اللہ کا حج کیا، خانہ کعبہ میں پہنچی تو ہیبت اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گئیں۔ آپ خوب عبادت و ریاضت کیا کرتیں، نیند کا غلبہ ہوتا تو ٹہلنا شروع کر دیتیں اور خود سے فرماتیں، رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا مزہ، اسے چھوڑو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات خوب نیند آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ آپ نے 50 سال اسی طرح گزار دیے، نہ تو کبھی بستر پر لیٹی اور نہ کبھی تکیہ سر پر رکھا، اور اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، اس طرح بھی اولیاء کرام نے عبادتیں کی ہیں۔ ایک وہ تھے کہ سونے کو غفلت سمجھتے تھے، اور ایک ہم ہیں جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، سو جائیں تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کی تو فجر قضا ہو جاتی ہے، اور وہ جب آرام کے لیے جاتی تو خیال آتا کہ نیند میں وقت کیوں ضائع کروں، قبر میں آرام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، جاگنا ہے جاگ لے آسمان کے سائے تلے، یعنی جاگنا ہے تو آسمان کے سائے تلے جاگ لو، یہاں عبادت کر لو، یہاں غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ۔ جاگنا ہے جاگ لے آسمان کے سائے تلے، حشر تک تو سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ادھر جاگنا ہے، ادھر گناہوں سے بچنا ہے، ادھر عبادت کرنی ہے تاکہ قبر میں آرام مل جائے۔ ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آرام، یعنی ایسی زندگی گزارو، اتنا کام کر لو اچھا زمین کے اوپر کہ زمین کے اندر آرام ہو جائے۔ زمین پر ایسے کام مت کرنا کہ زمین کے اندر مار پڑے۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ والے قبر میں جائیں گے، گناہ گاروں کو تو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، سانپ اور بچھو آئیں گے، مگر جس سے اللہ راضی ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کیا کہا جائے گا، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو قبر میں باقاعدہ آرام ملے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قبر کیڑوں والی نہیں بلکہ رحمتوں کی کھڑکی والی بنا دے، ہمیں جہنمی کفن نہیں بلکہ جنتی کفن کا بستر مل جائے، اور ہم قیامت تک چین کی نیند سوتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم رہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی کیا شاندار باتیں ہیں۔ ایک بار آپ کے گھر میں ایک چور آ گیا، وہ تھیں بڑی نیک و پرہیزگار، آپ کے پاس کوئی سامان ہی نہیں تھا۔ چور آ کے حیران ہو گیا کہ گھر میں چوری کیا کروں، ایک لوٹے کے سوا کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ بہت تلاش کیا مگر کچھ نہ ملا۔ اب جب دیکھا کچھ نہیں ہے تو باہر نکلنے کا ارادہ کیا کہ اتنے میں حضرت رابعہ بصری نے اسے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چالاک اور ہوشیار چور ہونا تو کوئی چیز لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا، مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا تو میں کیا لے کر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، کچھ نہ کچھ تم لے کر جاؤ گے۔ ایسا کرو، یہ جو لوٹا تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اس سے وضو کرو اور کمرے میں داخل ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو، کچھ نہ کچھ تم لے کر جاؤ۔ اب چور نے کہا، کچھ مل تو نہیں رہا، اب جو یہ کہتی ہے وہی کر لیتا ہوں۔ لوٹا اٹھایا اور وضو کیا،
کمرے میں گیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، بی بی رابعہ بصری نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، کہا، یا اللہ، یہ میرے پاس آیا، اس کو ملا کچھ نہیں، میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ یا اللہ، تو فضل و کرم سے محروم نہ کرنا، تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو اتنا مزہ آیا، عبادت کی ایسی لذت مل گئی، وہ رات کے آخری حصے تک نماز ہی پڑھتا رہ گیا، نفل ہی پڑھتا رہا۔ اب جب صبح کا وقت قریب آیا، بی بی رابعہ بصریہ اس چور کے پاس گئیں کہ کر کیا رہا ہے؟ وہ سجدے کے اندر اپنے آپ کو ہی ڈانٹ رہا ہے، اپنے نفس کو ہی ڈانٹ رہا ہے، یعنی اس مرتبے پہ پہنچ گیا کہ خود کو برا کہنا شروع کر دیا کہ اے نفس، میرا رب کریم جب تجھ سے پوچھے گا کہ کیا تجھے حیا نہ آئی، میری نافرمانی کرتا رہا، میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، اب گناہوں کی گٹھری لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے، جب مجھ پر غضب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بی بی رابعہ بصری نے پوچھا، بتاؤ رات کیسی گزری؟ تو کہتا ہے، خیریت سے گزری۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرما لیا، میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے اثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصری نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا، تو نے اسے قبول کر لیا، میں تو کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول کیا یا نہیں؟ یا اللہ، میں تو تیری بندی ہوں، یعنی یہ نہیں کہ اپنا کمال سمجھا۔ آپ نے کہا، مولا، اس کو تو نے قبول کر لیا، میں تو بہت عرصے سے تیری عبادت کر رہی ہوں، مولا، مجھے بھی تو قبول فرما لے۔ اب غیب سے آواز آئی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری وجہ سے ہی قبول کیا ہے، تیری وجہ سے ہی اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، چور آئے نا تو اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا عبادت گزار بنا دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔